لقب آپ کا ہم راز خدا، یا ولی موسیٰ رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ یہ لوگ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امامت ایک بہت اہم منصب ہے، اور اس منصب پر وہی فائز ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے منصوص میں ہو، جس کے لیے اللہ کی طرف سے نص موجود ہو، اور جو جلوہ پروردگار عالم کا مرکز ہو۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف پر ہے، تو لطف الہی تقاضا یہ کرتا ہے کہ امامت کا انتظام بھی، ہدایت کے انتظام بھی پروردگار عالم ہمارے لیے کرے۔ یہ بے عقلی ہوگی کہ اگر انسان سے ہم کسی چیز کا مطالبہ کریں، کچھ امتحان کا اور کچھ آزمائش کا، اور اس آزمائش کے متعلق اس کو نہ بتائیں، اس کی ہدایت نہ کریں۔ ہم لوگوں سے اچھائی اور برائی کے بارے میں سوال تو کریں، لیکن اچھائی اور برائی کی رہنمائی نہ کریں، تو یہ قبیح ہے، اور یہ گویا عقاب بلا بیان جو ایک معروف اصطلاح ہے، اور اس کے اوپر ہم انہیں سزا دیں جس کے بارے میں ان کو ہم نے نہیں بیان کیا ہے۔ یہ ایک عام انسان، ایک عام شخص بھی یہ کام انجام نہیں دیتا، تو جائے وہ پروردگار عالم جو منصف حقیقی ہے، جو عادل حقیقی ہے، جس کی عدالت ساری دنیا پر اس کے فیض پر دلیل ہے، اور اس کا کرم اس کی عدالت پر دلیل ہے۔ ہر کس و ناکس اس کی بارگاہ میں بخشا جاتا ہے۔ اس کی عدالت کیسے تقاضا کرے کہ بغیر ہدایت اور بغیر ہادی کے انتظام سے کہ امت کا سے سوال، اور اس کے بارے میں ان کے اچھائی اور برائی کے بارے میں سوال کرے۔ عزیزان گرامی، امامت ایک اہم موضوع اسی لیے ہے کہ امام علیہ السلام کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے، تو ہدایت کا انتظام بھی عقلی طور پر اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور یہ لطف الہی ہے کہ امام کی طرف سے یہ انتظام ہوا، اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا۔ اور یہ ائمہ خدا علیہ السلام ہر زمانے میں اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری کی بنیاد پر مشہور رہے اور معروف رہے۔ آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں لا سکا، آپ کے تقوی کا کوئی جواب نہیں لا سکا، آپ کے اختیار کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں اپنے امر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ صاحبان امر ہیں۔ امر کیا چیز ہے؟ لوگوں سے پوچھو، قرآن مجید میں کہا گیا یسألونک عن الروح، لوگ تو اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ میرے اللہ کا امر ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ یعنی روح جس کی بنا پر انسان زندہ ہے، یہ امر پروردگار ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ائمہ ہدیٰ صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام جہاں پر اللہ کی بارگاہ سے یہ اختیار رکھتے ہیں کہ بہت کچھ انسانوں کو دے سکتے ہیں، ائمہ کے ذریعے سے دعا قبول ہو سکتی ہے، ائمہ کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت پا سکتا ہے اور پائے گا۔ انہی میں بہت سے ایسے واقعات، معجزات بھی ہیں کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے لوگوں کی زندگیاں بھی واپس کی ہیں اور اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ امام کیا مردہ زندہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔
جب زندگی امر ہے، روح امر ہے اور اہل بیت صاحبان امر ہیں، تو اس کے پلٹانے میں یقیناً امام کو اللہ نے قدرت اور طاقت دی ہے۔ اور چونکہ یہ امامت ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو رشتہ اللہ سے ہے اس کی بنیاد پر آپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے امام کی خدمت میں سلام کیا، اور سلام کر کے اس نے کہا مولا میرا دل بہت پریشان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی زیارت کروں، میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہیں تمہارے والدین؟ کا دنیا سے رخصت ہو کے میں آپ سے خدمت میں درس بردار ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سے معجزات ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور لوگ ان واقعات اور معجزات کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان واقعات کے ذریعے سے آپ کی امامت سے قریب کرتے ہیں۔ مولا ایک واقعہ اور ایک معجزہ ہمارے سامنے ایسا پیش کریے کہ جس سے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے اور ہم بھی آپ کے اس معجزے کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے اللہ کی بارگاہ میں ثواب حاصل کریں اور آپ کی امامت سے لوگوں کو قریب کریں۔ مضمون روایت یہ ہے، امام نے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنے والدین کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے تمہارے والدین کی زندگی واپس لی ہے اور انہوں نے ان کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے، تمہارا انتظار تمہارے گھر میں وہ کر رہے ہیں۔ یہ شخص مقام حیرت میں دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا تو کیا دیکھا کہ ان کے والدین اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بچے کا انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد خوش ہو گیا اور امام کے اس اختیار پر اسے محکم یقین ہو گیا اور اپنے والدین کے ساتھ 10 دن تک رہا۔ اس کے والدین اس کے ساتھ 10 دن تک بحیات رہے، یہاں تک کہ 10 دن کے بعد حسب دستور پھر وفات پا گئے۔ اس واقعے سے یقیناً یہ معجزہ اگر آپ دیکھیں تو بہت عظیم معجزہ ہے، اور اس سے اختیار امامت بھی، اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کا امر ہے روح، اور اس روح کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس روح پر اختیار اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تم پر تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں، اس اولا بالتصرف پر امام بھی حاکم اور ذمہ دار ہے، لہٰذا ہماری روح پر سب سے زیادہ امام کو اختیار ہے، زمانے کا امام ہمارے نفوس پر اختیار رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی نام لقب آپ کا ہم راز خدا، یا ولی موسیٰ رضا۔